یا علی آپ کو مانا جائے اور جہنم میں زمانا جائے تے میرا دل کردہ پیا کھڑنو سید محسن نقوی دی زبان ہے کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم اور جہنم میں زمانہ جائے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے، بلکہ یا علی آپ کو مانا جائے اور انہاں دسیا کہ اور جہنم میں زمانہ جائے، تو میرا اے بیاکھنو دل کردہ پیا کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی تو ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیارا علی سے تو دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یا علی آپ کو مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے۔ سامعین میں ایتھے اس سلسلے نو روک کے گل کردا پیا تواڈے نال ساجد بھائی دی اجازت نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول دو فرشتے، میں کوشش کردا پیا گل نو میں جتنا شارٹ کر سکاں، حاضر ہوئے، اللہ دی حمد بیان کیتی آپ دے سامنے، تے جدوں یار کول یار دا ذکر ہوندا تو تڑپ جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا یار ایک باری اور نہیں سنائیں نے، انہاں کہا جی اسی پروفیشنل سنگر ہیں تے اگر سانو کوئی دسو تو سنا دے سائیں۔ آپ نے فرمایا میرے بکریاں دا ریوڑت دا تواڈا سنا دیو، سنا دیتا، ایک باری اور سنا دیو یار۔ انہاں کہا جی کی دیو گے؟ فرمایا ساریاں بکریاں تواڈیاں ہو گیاں تے مینوں سناؤ، ریوڑ پورا دتی بیٹھے نے، ایک باری اور سناؤ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہاں کہا حضور تو انہوں یاد نہیں ہے، تو اڑے کو صرف بکریاں دے ریوڑا ہو تو سانو پہلے دے چکے ہو تے اسی دس چکے ہیں بھی اسی کچھ لے بغیر نہیں سنیں دے۔ آپ نے جڑا جواب دیتا او میں تو انہوں سناؤں ہاں۔ آپ نے فرمایا تے تو انہوں بھی نہیں یاد ہے بھئی بکریاں تے تو اڑے کو لین تے تو انہوں چراواں نال چاہی دا ہے۔ اس واسطے مہربانی فرماؤ۔ اور یہ جڑا بڑا ذکر علی علی دا ذکر کرن لگیا مڑ پین کے داد لیونی، میں نہ مڑ بندہ پین کے کھا لے دے۔ مہربانی فرماؤ تسی جویں علی دا ذکر سن دے ہوندے اس طریقے نال سنو۔ مینوں پتہ ہے اس گل دا، مینوں نام اس تسی بول کے دسو، لیکن میں کیویں دسے ساجد بھائی نو کہ نہیں جی پچھلی واری تے علی دے ذکر تے بڑے مچل مچل کے بولدے رہے ہیں، اے پتہ نہیں اگلے سال ساجد بھائی کو پوچھو کتنے ثنا خانان اور بالخصوص شرافت بھائی دا ذکر ہوندا پیا، کچھ دن پہلے انہاں دے نال ہن، آج وہ ساڈے نال نہیں نے، پتہ نہیں اس تو بعد کیا رلنا دوبارہ سعادت نصیب ہونی کہ نہیں ذکر علی کرن اور ذکر علی سنن دی، تے ذرا اپنی محبتاں دا اظہار بھی فرمانا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ دی صورت وچ تے بار بار پننا نہ پوے تواڈے کوئی، میں تواڈے کو پندا پیا بھی پننا نہ پوے جی۔ ساجد بھائی اس نے حاکم بھائی دے گھر کے میں گل شروع کیتی، میرے کو ٹائم نہیں ہا، او میں گل نو سامعین دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ سامعین سورہ کوثر، سورہ کوثر جتھے مکدی نے 3 آیات تے مشتمل سورت، آخری دی آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کسی کو ترجمہ پوچھو تو آکسی جی اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ میں تو اڈے کو پوچھنا کون ہے حضور دا دشمن؟ تسی فوراً دسو گے ابو جہل، میں بھی آنا۔ اگر ابو جہل اور ابو لہب حضور دا دشمن نے تے اسی 1600-1500 سال بعد بھی جاننے ہیں تو بے نام و نشان کیویں نے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چلو جی میں تواڈے نال گل نہیں کردا، میں جا میں نے بول کے داد دے میں ادھر کر لینا، میں تواڈے نال گل کردا پیا، اگے گل سنی ہوئی ہے، میں تانوں سنائندا پیا اور تواڈے کول دعا لمن واسطے سنائندا پیا۔ ساجد بھائی دی موجودگی دے وچ اگر حضور دے دشمن دا نام 80-1500 سال بعد بھی جاننے ہیں تو مڑ بے نام و نشان کیویں؟ اور اس تو اگلی گل، یہ سورہ مبارکہ دا نمبر 108 ہے، سورہ مبارکہ 111 دا نام ہے، سورہ دا نام ہی لہب ہے۔ 108 فرما رہے ہیں بھی تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، 111 دے وچ پوری سورت دشمن دے نام تے رکھ چھڈی، بلکہ نہیں ساجد بھائی مسلمان جب باوضو ہو کے قرآن کھولدا سورہ نمبر 111 پڑھدا ہے نا، تے ہن ذرا تکڑے ہو کے میرا جملہ سنیا ہے، 108 جو فرما رہا ہے کہ میں بے نام و نشان کر دیتا ہے،
تے 111 دے وچ اس دشمن دا نام لے کے تے مسلمان 60 نیکیاں لیندا اللہ کولوں سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ 108 چ بے نام و نشان 111 چ 60 نیکیاں دشمن دا نام لے زبان وچ ادا کیتا ہے قرآن دا کرو پڑھیے 10 نیکیاں ملدیاں نے نا ابی لہب دے 6 روف نے 60 نیکیاں ملدیاں نے کیویں اس تو بعد ناز خیالوی نے گل لکھی ہے کہ جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ تو واہ واہ تے میں اپنی پہنچ دستا پہ جتوں تک میری پہنچ ہے کہ بے نام و نشان ہونا ہون دا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی نہ ہی نہ جان دے ہوئیے تاریخ وچ نہ وے بے نام و نشان ہونا نہیں ہے آج اگر تاریخ وچ نہ ہوئے تو لعنت کہیں نکت نہیں ہے اچھا بے نام و نشان ہون دا مطلب میری پہنچ دے مطابق یہ ہے کہ وہ جڑے دشمنہ دے نا ہان اسی وہ ساڑھے گھر بچہ جمعے اسی وہ نا نہیں رکھ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسی مہربانی فرماؤ بھی اگر میں جملے بولتا پیا اے میرا تے توڑا دوواں دا گریبان نہ قیامت والے دیر فاضل میں توڑا بھی تسی بولے کیوں نہیں تے میرا بھی کتھے پڑ چڑھے اسی وہ بچیاں دا نا اسی کی بلکہ کافر نہیں رکھ دے وہ نا ووٹ انہوں نے دے انہوں نے نا نہیں رکھ دے اچھا ہن سوچو جیڑے نا سورہ کوثر دے مطابق فیصلے دے مطابق جیڑے نا سی نہیں رکھ دے صرف وہی دشمن نے ابو لہب اسی نہیں رکھ دے ابو جہل رکھو سینے تے ہاتھ ایمان نو حاضر ناظر کرو دسو بھی یزید رکھنے ہیں اسی نہیں کافر رکھ دے مطلب داستے ہو کسی کافر دا ویکھے ہوئے ہوتی نہیں ہیں اس طرح خفیہ حمایتیں کھل کے تو سامنے آ ہمت مزید رکھ ہوتی نہیں ہیں اس طرح خفیہ حمایتیں کھل کے تو سامنے آ ہمت مزید رکھ میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام بچے کا نام برملا تو بھی یزید رکھ میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام بچے کا نام برملا تو بھی یزید رکھ اور جڑے ناس ہی نہیں رکھ دے مولا ستے نے تے جنہیں دشمن بنائی بیٹھے نے او ناس ہی آج بھی رکھنے ویکھو کنے نے طالب حسین سانو دنیا سے مل دے کنے طالب حسین مل دے نے سانو تے مڑ مننا پوسی کہ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے ساجد بھائی حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے میری جولی شاید اس تو بڑا شعر نہ ہے جڑا میں پیش کرتا پیا اوے کہ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورے عین ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورے عین چادر تطہیر میں کلبہ ابو طالب کا ہے ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورے عین چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے اور میں جڑی گل کیتی ہے کہ کرم ہے آپ کا میں حرف عین پڑھتا ہوں کوئی حسین لکھے میں حسین پڑھتا ہوں ساجد بھائی میرے دوست ایک عقیدہ دیتا اس آکھیا ہے دو جہاں میں سب سے اونچا ہے حسین جڑا مندہ جو بولے باقی چپ رہو میں نے افسوس ہے کہ میں نے اخیرتے جملہ بولنا پہ جڑے مندے پہ بولو سبحان اللہ ایڈے بڑے جملے تو ہضم کرنے کی کوشش کی ہے ذکر حسین وچ بیٹھے ہو اور ذکر حسین ہو ذکر حضور دی آل دا ذکر ہو ذکر سامعین محترم میں ساجد بھائی نو دعوت نہ دینی ہے لیکن اس طریقے نال بالکل جویں چپ کر کے تسی سنتے پے نے میں اے میرے ہاتھ شاید ساری رات میں پڑھدا رہا ساجد بھائی کے سٹیج تے سنتے رہے اپنی پیاریاں زباناں نو تھوڑے جہا حرکت وچ لے کے آؤ حضور دی آل دا ذکر حضور دے فرمان دے مطابق نبی کے علی کے لال نبی کے نور عین زندہ باد جناب فاطمہ کے دل کے چین زندہ باد ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد لو جی میری گل سنو کہ ہے دو جہاں میں سب سے اونچا ہے حسین بے بدل ہے اور یکتا ہے حسین پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے شبیر شاہد لکھ رہے ہیں کہ پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے کہ پنج تن میں سب سے چھوٹا ہے حسین پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے کہ پنج تن میں سب سے چھوٹا ہے حسین اور ساجد بھائی شاعرہ کہ پنج تن میں سب سے چھوٹا ہے حسین یہ پتہ ہے جڑا چھوٹا ہے کون ہے
ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی۔ دلیل فتح تو دیکھو کہ دشمنان حسین قافلہ نکلے جی کربلا چوں، شام نو جاندا پہ شاعر دی نظر پہ دوروں سے ویکھیا، اسا کہیا جڑا اونچا سر نظر آ رہا کہندا انہاں کہ مولا حسین دا، دوے کون نے یزیدی، جدو جنگ دا سارا واقعہ سنیا اسا کہیا اچھا اے آپ انہوں شکست دے کے جاندے پہ حسین نو، اسا کہیا دلیل فتح تو دیکھو کہ دشمنان حسین جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ اور میں گل مکا دے میں پنجابی دے وچ نصیر بلوچ لکھ دے پہنے کہ نیواں ہو کے وگ دریا دے پانیاں، واہ واہ تیرے کنڈے جگ دریا دے پانیاں، تیرے کنڈے تسا رہ گیا قافلہ، تینوں لگے اگ دریا دے پانیاں، واہ واہ تیرے کنڈے تسا رہ گیا قافلہ، تینوں لگے اگ دریا دے پانیاں۔ آؤ عزیزان محترم، پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے کہ پنج تن میں سب سے چھوٹا ہے حسین۔ میں درخواست گزار ہو جاؤں، میرے کو میں صدا دینی ہے 2 دفعہ، ایک پہلی صدا دی ثنا خان مصطفیٰ نو دے رہا، پاکستان دے وچ مشرق تو لے کے مغرب تک اس ثنا خان مصطفیٰ نے اللہ تعالیٰ اور ان دے محبوب اور ان دے محبوب دی آل دا کرم ہویا کہ مشرق تو مغرب تک پاکستان دے وچ اس ثنا خان مصطفیٰ نو نعت نال محبت کرنے والے سننا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ اگر بولا کہ جتھے نعت سنی اور سمجھی جاندی ہے اتھے بھی سمجھا جاندہ ہے کہ ہوئے ساجد علی چشتی، سمجھا